بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیول مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ بھرم مٹا دیجیے, سنکیرتا کے باہر آئیے, واستوکتا کے درپن میں سچائی کو دیکھیے. میرا نبی اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن, اللہ تعالیٰ اسٹیٹڈ ان قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لوگ اپنے پریوار کے لیے رحمت ہوتے ہیں, میرے سرکار سارے سنسار کے لیے. اور ان کے بارے میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم. ٹوڈے 1400 years ago Allah Almighty stated in Quran, today I completed your religion for you. Today I completed, آج اسلام کو میں نے مکمل کیا ہے. تو پیغمبر محمد کے ہاتھ پر اسلام شروع نہیں ہوا ہے, مکمل ہوا ہے. اسلام کی واستوکتا مکہ مدینہ سے نہیں شروع ہوتی, مکہ مدینے میں مکمل ہوتی ہے. تلاش کرو اسلام شروع کب سے ہوا. جب تک دنیا میں مانو جات کا رچنا نہیں ہوئی تھی, جب تک آدمی نے جنم نہیں لیا تھا, کوئی دھرم نہیں تھا. دھرتی تھی, دھرم نہیں تھا. آکاش تھا, دھرم نہیں تھا. سنسار تھا, دھرم نہیں تھا. پشو تھے, دھرم نہیں تھا. جب مانو جات, جب منوشیہ نے جنم لیا تو دھرم شروع ہوا. چونکہ اس وقت ادھرم نہیں تھا, اس لیے پہلا ہی منوشیہ دھرم ہے. اور اس پہلے منوشیہ کا نام آدم ہے, اور اسی کی اولاد آدمی ہے. تو جو آدم کے دھرم کو چھوڑے وہ آدمی ہی نہیں ہے. آدم سے پہلے کوئی منوشیہ نہیں, آدم سے پہلے کوئی مانو جات نہیں, تو آدم سے پہلے کوئی دھرم نہیں. آدم آئے پیغمبر بن کر تو دھرم لے کر کے آئے. اب وہی پرانا دھرم ہے, وہیں سے شروع ہوا ہے. تو جو دھرم آدم سے شروع ہوا, نوح نے آگے بڑھایا, موسیٰ نے آگے بڑھایا, ابراہیم نے آگے بڑھایا, وہی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ آج مکمل ہوا. اسلام دکھنے میں نوینتم ہے, دیکھنے میں نوینتم ہے, واستوکتا میں بڑا پرانا ہے. سناتن ہے تو اسلام ہے, پرانا ہے تو اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ آدم کے دھرم کو ہم 1 منٹ کے لیے دیکھیں تو کیا ہے. وہ آئے تھے اپنی اولاد میں, اپنے پریوار میں, اس کو پہچانوانے کے لیے جو ان کا رچیتا ہے. رچنائیں سیمت ہوتی ہیں, رچنائیں سیمت ہوتی ہیں, رچیتا اسیمت ہے. اسی لیے میں نے وہ پڑھا تھا, تمیکم ورنیم تمیکم شرنیم تمیکم جگت کارنم وشوروپم. تو ہی قابل ذکر ہے, تو ہی ورنن یوگیہ ہے, تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے. تو ہی سرشتہ رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے. تو جس نے ساری دنیا کو بنایا وہ اسیمت ہے, نراکار ہے, اننت ہے, انلمیٹڈ ہے. انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ. اسیمت سیمت میں پرویش کر ہی نہیں سکتا, چاہے جتنی آیت پڑھو, چاہے جتنا منتر پڑھو. سیمت میں اسیمت جا ہی نہیں سکتا. ارے سیمت میں, بہت چھوٹے سیمت میں جب بڑا سیمت نہیں جاتا. کٹورے میں پانی سیمت ہے, تالاب نہیں جائے گا. ٹینک میں بھی سیمت ہے, دریا نہیں جائے گا. دریا بھی سیمت ہے, اس میں سمندر نہیں جائے گا. تو کسی آکار میں نراکار کیسے جائے گا؟ اگر آپ بدھ نرپیکش نہیں ہیں, اگر آپ کے اندر ترک سنگت بات کرنے کی چھمتا ہے, تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آدم فرسٹ مین آف دی ورلڈ اینڈ ہز وائف ہوا فرسٹ وومن, اور ہم سب ان کی اولاد ہیں. دنیا میں ایک آدمی نہیں ہے جو آدم کی اولاد نہ ہو. تو سب ایک ہی جات کے تو ہوئے. سب آدم کی اولاد ہے تو ایک ہی جات کے. اور آدم اپنے کو پجوانے نہیں آئے تھے, اپنے بنانے والے کو پجواتے تھے. آدم کو مت پوجو,
جس نے آدم کو آدم بنایا ہے اس بنانے والے کو رچناؤں کا آدر تو کیا جا سکتا ہے مگر رچناؤں کو بھگوان نہیں بنایا جا سکتا، ان کی پوجا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتنا ہی مہان ہوگا تو اس کی مہانتا کو ہم سویکار کریں گے، لیکن جو ادھیکار خدا کا ہے وہ خدا کو دینا پڑے گا، جو ادھیکار ماں کا ہے وہ ماں کو دینا ہی پڑے گا، جو ادھیکار پتا کا ہے وہ پتا کو دینا ہی ہے، ایسا جو ادھیکار بیوی کا ہے وہ پڑوسن کو نہیں دیں گے، جو ادھیکار بیوی کا ہے وہ پڑوسن کو نہیں دیں گے، اور جو ادھیکار نراکار کا ہے وہ کسی آکار کو نہیں دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ ہے۔ یہ دھرم یہی پرانا دھرم ہے، ایک ایشور وادی، ایک ایشور کو بتانے، ایک ایشور کو منوانے، ایک خدا کو پہچانوانے آدم علیہ السلام آئے تھے۔ تو جو لوگ آج امریکہ سے لے کے فجی تک، میں دونوں جگہ جا چکا ہوں، اسے بتا دیں پورا سنسار سمر جاتا ہے، امریکہ سے لے کے فجی تک، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، یہ پانچوں مہادیپ پہ جتنے بھی لوگ ہیں آج اگر ایک ایشور کو مانتے ہیں تو آدم کی سچی اولاد ہے، کیا بات ہے، ایک ہی کو منوانے وہ آئے۔ تو دھرم کا پرانا گھر آدم کا گھر، وہ سارے انسانوں کے پوروج ہیں، ہندوستانیوں کے پوروج ہیں، وہی پاکستانیوں کے پوروج ہیں، وہی امریکیوں کے پوروج ہیں، وہی سید، شیخ، مغل، پٹھان کے بھی پوروج ہیں، وہی ٹھاکر، بابن، چھتری، یادو کے بھی پوروج ہیں۔ تو جب پوروج کی بات کرو تو آدم کی بات کرو، تو جو مسلمانوں کا پوروج ہے وہی ہندوؤں کے پوروج ہیں، وہی عیسائیوں کے پوروج ہیں، وہی سچ بولنا سیکھو۔ مریادہ پرشوتم انسان ہیں، راجا دشرتھ کے مہان پتر ہیں، ان کے بھی پوروج آدم۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، پروفٹ ہیں، ان کے بھی پوروج آدم۔ جس غریب نواز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بھی پوروج آدم ہیں، سارے مولویوں کے، سارے پنڈتوں کے پوروج آدم ہیں۔ اب اتنی ہمت آ گئی ہے پوروج ڈھونڈنے کی، تو پھر اصلی پوروج کا ایڈریس بتاؤ۔ اگر آپ کے پوروج میں آدم نہیں ہے تو پھر آپ آدمی نہیں ہیں۔ جتنے بھی اولاد ہے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم بھی پیس اپون ہم، مولا ان کو شانتی دے، سلامتی دے، سب ان کی اولاد ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب انہی کی اولاد ہے۔ رام کرشن، محمد، عیسیٰ، موسیٰ انہی کی اولاد ہے۔ ان کا بھی تو پوروج ڈھونڈنا ہوگا۔ پیغمبر محمد کا پوروج کون؟ عیسیٰ مسیح کا پوروج کون؟ شری کرشن کا پوروج کون؟ پوروج جب ڈھونڈا جائے گا تو جس کا کوئی پوروج نہ ہو وہ سب کا پوروج ہے۔ آدم کا کوئی پوروج نہیں، وہ پہلے منوشیہ ہے، وہ پہلے منو ہے، منو سے ہم منوشیہ ہوئے، وہ پہلے آدم ہے، ان سے ہم آدمی بنے، سب ان کی اولاد۔ مگر یارو اولاد اچھی بری بھی تو ہوتی ہے۔ راون بھی انہی کی اولاد تو رام بھی ان کی اولاد، مگر کتنا انتر ہے۔ امام حسین بھی ان کی اولاد اور یزید بھی ان کی اولاد ہے، ابھی اعلیٰ حضرت بھی انہی کی اولاد اور گندے حضرت بھی انہی کی اولاد، کنس بھی انہی کی اولاد، کرشن بھی انہی کی اولاد۔ اولاد ہونے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ جنم سے کوئی مہان نہیں ہوتا، کرم سے مہان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم مہاپرشوں کی کرم بھوم پر وشواس کرتے ہیں، جنم بھوم پر وشواس نہیں کرتے۔ کسی کا کہیں بھی جنم ہو، جنگل میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، اس سے اس کی مریادہ کھنڈت نہیں ہوگی اگر اس کے ککرم ہے اور وہ کرمویر ہے۔ تو اب پتا چلا سب سے پرانا دھرم آدم کا ہے، دھرم کا پہلا گھر آدم کا ہے۔ تو گھر واپسی کرنی ہے تو آدم کے گھر میں جاؤ، اصلی گھر میں گھسو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جنگ میں نہیں ہے جو نعرہ لگا۔ کسی بھی اچھی چیز کا اگر صحیح سمے پر اپیوگ نہ ہو تو اسی کو درپیوگ کہتے ہیں۔ اب جب یہ بات اسپشٹ ہو گئی کہ ہم مانو جات ایک جات ہے، اپنے کرموں سے
इसके स्थान को चिन्हित किया जाता है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, आदम आए और उनकी बीवी आई। आदम प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रथम चरित्रवान, प्रथम धर्म और अध्यात्म के सुंदर मिश्रण का उदाहरण। आदम आदमीयत का समंदर, आदम ह्यूमन वैल्यूज जिसके अंदर, आदम मानव गुणों से युक्त धरती पर आए तो पहला कदम कहाँ रखा? जन्नत से आए तो धरती पे जो कदम रखा कहाँ रखा? एक गुड न्यूज एंड कांग्रेचुलेशन। उन्होंने जो पहला कदम रखा उपमहाद्वीप भारत में कदम रखा। न मक्के में, न हिजाज में, न जिद्दा में, न अरब में, पहला कदम उन्होंने रखा तो उपमहाद्वीप भारत हिंदुस्तान। तो जहां मेरे बाप ने कदम रखा, आपके दादा मेरे दादा ने कदम रखा, वो भारत है। तो भारत किसी नेता की प्रॉपर्टी नहीं, हम सबके बाप की जागीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आदम का कदम आया, आदम ने धरती को स्वीकार किया, धरती ने उनके पैरों को चूमा और वो हुए उसके मालिक। तो ये हमारे बाप की जमीन है, हम सबके बाप की जमीन है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। अब पहला नबी, पहला पवित्र मनुष्य, पहला पवित्र पग, पहला पवित्र पैर जिस धरती पर पड़े उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो हम क्यों ना ऐलान करें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और एक बात बहुत से लोगों को नहीं पता, मगर मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि जब आदम ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो अकेले आदम ने नहीं रखा, उनके अंदर नूरे मोहम्मदी भी था। नूरे मोहम्मदी ने, लाइट ऑफ प्रॉफिट ने जिस एरिया को अपने नूर से मुनव्वर किया वो हिंदुस्तान है। इसीलिए हिंदुस्तान किसी को रिजेक्ट नहीं करता, अंदर से आओ या बाहर से आओ, आर्यावर्त से घुस जाओ या अरब से आ जाओ, अफगानिस्तान से घुस जाओ या ईरान से आ जाओ, पारसी बन के आ जाओ, चाहे कुछ भी बन के आओ, भारत का दिल बड़ा है क्योंकि दादा की जमीन है। क्या बात है, सुभान। लेकिन भारत आने वालों में दो तरह के लोग बाहर से आए और उनमें बड़ी भिन्नता है, मिक्सिंग मत करो। दो किस्म के लोग भारत में बाहर से आए। एक जमीन के लिए आया, जमीन के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए, सम्राट बनने के लिए। एक शब्द में कहूं, जमीन के लिए। जमीन के लिए यहां बहुत सारे लोग आए, बाहर से आए, कोई लूटा और चल दिए, लड़ा निकल गए, कोई बस गए, इतना प्यार हुआ कि बस गए। लेकिन बाहर से आने वालों में दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो जमीन के लिए नहीं, दीन के लिए आए, रिलीजियन के लिए आए, मैसेज लेकर आए, पैगाम लेकर आए। तो जो लोग दीन के लिए आए वो और हैं, जो जमीन के लिए आए वो और हैं। जो जमीन के लिए आता है वो हथियार लेके आता है, जो जमीन के लिए आता है वो सेना लेके आता है, जो जमीन के लिए आता है वो तोप लेके आता है, जो दीन के लिए आता है वो कैरेक्टर लेके आता है, जो दीन के लिए आता है वो चरित्र लेके आता है, जो दीन के लिए आता है वो शांति दूत बन करके आता है, जो दीन के लिए आता है आत्मा का शुद्धिकरण करता है, जो दीन के लिए आता है वो आपकी चरित्र में पवित्रता का समावेश करता है, जो दीन के लिए आता है वो मानव की हित में आता है, इंसानियत के लिए आता है। तो जमीन के लिए जो आया वो हमारा नहीं है। जो भारतीय मुसलमानों के वो नहीं है जो जमीन के लिए आए। भारतीय मुसलमानों के पीर वो है जो दीन के लिए आए। और नॉमिनेट करता हूं डंके की चोट पर, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान। ये भारत में जितने भी हैं चिश्ती हैं, ये बाबर की औलाद नहीं है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद है।
ہمارا رشتہ بابر سے نہیں ہے. پیچھے جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ ظہیر بابر سے ہمارا نہیں, علی حیدر سے ہمارا تعلق ہے. خواجہ غریب نواز آئے, وہ ہے اسلام کا نمونہ, وہ ہے اسلام کا آئیڈیل, وہ ہے ریئل اسلام, وہ ہے اوریجنل اسلام. اسی لیے دیکھو مسجد میں صرف مسلمان دکھتے ہیں, ہندو نہیں. مندر میں صرف ہندو دکھتے ہیں, مسلمان نہیں. اور خواجہ کے یہاں دونوں دکھتے ہیں, کیونکہ ریئل ہوتا ہے, موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو بیوپار کے لیے جو آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, پروردگار کے لیے جو آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جو اسلام اسٹارٹڈ فرام آدم علیہ السلام, تو ہوتا کیا تھا؟ یہ جو سماج ہے, سماج کی مانسکتا ہے, اس کے انوکول خدا پیغمبر بھیجتا تھا. جس سماج میں جو اسٹیٹس ہوتا تھا مہانتا کا, اسی اسٹیٹس پہ پروفٹ آتا تھا. جب دنیا یہ سوچتی تھی کہ سب سے مہان وہ ہے جو اتی سندر ہو, موسٹ بیوٹیفل, مور دین ڈیلی مارننگ, موسٹ میچلیس بیوٹیفل ہو, وہی مہان ہے. ایسے سماج کے پردرشن کے لیے خدا نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا. پروفٹ یوسف, in Bible his name is Joseph, and in Arabic Yusuf. Yusuf, in my opinion, not only beautiful, he was beauty. Not beautiful, he was beauty himself. وہ حسن, وہ حسین نہیں, صرف حسین نہیں, حسن تھے. جو دیکھے دل دے بیٹھے, جو دیکھے دل دے بیٹھے. تب انہوں نے اپنی اس بیوٹی سے لوگوں کو خدا تک پہنچایا, بنانے والے کی پہچان کرائی. اور جب ایک سمے ایسا آیا, نہ بابا جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس میجک پاور ہو, جس کے پاس جادو ہو, جو لکڑی کو سانپ بنا دے, سانپ کو لکڑی بنا دے, چھو مارے آدمی کو گدھا بنا دے, اور پھر گدھے کو ستا دلا دے. یہ جادو کی بات کر رہا ہوں, آج کی بات نہیں. جب وہ سمجھ تھا کہ جادو ہی وہی شکتشالی ہے, تو وہ زمانہ تھا فرعون کا, وہ زمانہ تھا فرعون کا. اور اس نے سارے تقریباً 500 نیئر اباؤٹ جادوگروں کو بلا کے, حقیقت میں وہ لوگ رسی کو سانپ بنا دیتے تھے. رسی ڈالیں گے, منتر پڑھیں گے, سانپ بن جائے گا. ایسے منتر تو ہم نے سنے ہیں, وہ سانپ بنا دیا. ایسے اندھکار میں جیون ویتیت کرنے والوں کے پتھ پردرشن کے لیے کسے بھیجا جائے جو جادوگروں کی جادوگری کو پراست کر کے سچے خدا کی پہچان کرواوے. تو اس سماج کو کے پتھ پردرشن کے لیے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ ہوا. 500 رسیوں کو 500 اسنیک کوبرا ناگ بنا دیا جادوگروں نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ٹریول اسٹک زمین پہ ڈالا, وہ مہا کوبرا بن گیا. اور اس نے جب منہ کھولا تو وہ 500 سانپ, بادشاہ کا تخت, خود بادشاہ, اس کا پورا دربار منہ میں نگل لے گا. سارے جادوگر سرنڈر ہو گئے, سب نے کلمہ پڑھ لیا, موسیٰ کے صحابی بن گئے. آئے تھے شانتی پریہ میسج کو ختم کرنے کے لیے, خود ہی اسی میں آ گئے. اور اس طرح مانو جات کی رکشا کی گئی. ایک سمے آیا, بادشاہ, راجہ, مہاراجہ, یہی سب کچھ ہے. اسے پراس کرنے کے لیے رب نے ابراہیم کو بھیجا. لیکن جب لاکھوں انسان پیدا ہو گئے, ان کی مانسکتا میں وکاس ہوا, ان کے ترک میں, ترک سنگت بات کرنے میں, ان کی سمجھ میں, ان کی بدھمتا میں وکاس ہوا. سمجھداری بڑھی. تو کہنا طاقت دکھانے سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا, چمتکار کو نمسکار نہیں کیا جاتا. اور ہم اس کو کیوں نمسکار کریں جو ہمارے نبی کے آگے جھکا ہوا ہو. اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, انگلی اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ابے سورج تو وہ ہے جس نے پروفٹ محمد کو نمسکار کیا ہے. تو آؤ
जब समझ बढ़ गई ना बड़ा आदमी वो है जो दुखियों के दुख को हरण करे, बड़ा इंसान वो है जो बीमार को अच्छा कर दे, अंधे को रोशनी दे दे, जो सेवा भाव हो, जिसमें चैरिटी हो, जिसके अंदर मानव सेवा जिसका धर्म हो, वो महान है। जिसके अंदर मानवता की भावना हो, जिसके अंदर दुखों को दुख देख करके दुखी हो और उसके दुख को खत्म करने की क्षमता हो, वो बड़ा आदमी है। जो मुर्दे को जिंदा कर दे, वो बड़ा आदमी है। जो बीमारियों को दूर कर दे, वो महान है। जो अंधों को अच्छा कर दे, कोढ़ियों को भी हेल्दी बना दे, वो बड़ा आदमी है। जब समाज की सोच ऐसी हुई तो उस समाज के पथ प्रदर्शन के लिए ईसा मसीह को भेजा गया। ईसा मसीह आए, चैरिटी का दरवाजा खुल गया। ईसा मसीह आए, दुखियों का दुख दूर होने लगा। ईसा मसीह आए, अंधों को रोशनी मिल गई। ईसा मसीह आए, बीमारी ही नहीं दूर हुई, अगर कोई मर गया है तो उसे जिंदा भी किया। अब ज्ञान बढ़ा, शस्त्र ज्ञान बढ़ा, युद्ध ज्ञान बढ़ा, साहित्य ज्ञान बढ़ा। अरबी में बड़े बड़े कवि पैदा हुए, संस्कृत में बड़े बड़े कवि पैदा हुए, बढ़ता गया। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं शांति नहीं थी। इंसान तो तरक्की कर गया लेकिन शांति नहीं। घर तो बढ़िया बना लिया, 3 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, कमरे में शांति नहीं। बेहतरीन किचन बन गया मगर मन को शांति नहीं। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मन को शांति नहीं। हुकूमत चला रहे हैं, बादशाह को शांति नहीं। अशांति तो दुनिया को जरूरत पड़ गई शांति की। हथियार रख दो, शांति चाहिए। बकवास बंद करो, शांति चाहिए। शराब पी करके गुंडागर्दी मत करो, शांति चाहिए। अवैध कारोबार मत करो, शांति चाहिए। कानून हाथ में मत लो, शांति चाहिए। एक दूसरे से मत लड़ो, शांति चाहिए। पूरी दुनिया को जब शांति की जरूरत थी तो शांति, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, मन की शांति, दिमाग की शांति के लिए एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जरूरत थी, एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो लाए वो शांति कहलाए। इसीलिए उसके धर्म का नाम इस्लाम रखा। इस्लाम का अर्थ ही शांति है। इस्लाम को जैसे ईसाई ईसा से, यहूदी यहूदा से मंसूब हो जाते हैं। कोई कहता है मैं बुद्ध धर्म का मानने वाला, कोई बात नहीं, ठीक है। बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से उससे पहचाना जाता है, कोई इलाके से पहचाना जाता है, एरिया से पहचाना जाता है, आरिया एरिया से पहचाना जाता है। लेकिन ये एक अकेला इस्लाम है जो न मक्के से पहचाना जाता है, न मदीने से पहचाना जाता है, न पैगंबर मोहम्मद के नाम से पहचाना जाता है। इसका अपना अकेला नाम है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम के माने ये शांति, सलामती। आप गौर करो, क्या हैबिट बनाया आपके नबी ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी क्या दिया, कौन सा संस्कार दिया आपको? जब मिलो तो बोलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत फेमस जुमला है, इसको हिंदू मुस्लिम सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम? पीस अपॉन यू। द मीनिंग ऑफ अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। और ही विल रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। तो हम लोग तो पीस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पीस ब्रेकर क्यों बोलते हो?